بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف چند ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے کی گئی اشتعال انگیز تقاریر کے بارے میں ایک اپیل کی سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز کا کہنا تھا کہ وہ اتراکھنڈ ریاست کی حکومت کو نوٹس بھیج رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے اس واقعے کی تحقیقات کریں۔ پولیس کو دائر کی گئی ایک شکایت کے مطابق انتہا پسند ہندو مذہبی رہنماؤں نے اتراکھنڈ کے شمالی قصبے ہریدوار میں اپنی ایک مذہبی تقریب میں شرکاء کو اشتعال انگیز تقاریر سے مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا اور انہیں خود کو مسلح کرنے کا کہا۔ یہ تقریب دسمبر میں منعقد ہوئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس تقریب کے مطابق مبینہ ویڈیو جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک انتہا پسند ہندو لیڈر کو میانمار کی طرز پر مل کر نسل کشی کرنے اور ایک اور لیڈر کو 20 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی مذہبی اجتماع میں شرکاء کو مرنے یا مارنے کے لیے تیار رہنے اور ہر ہندو کو کم از کم 1 لاکھ روپے کا اسلحہ خریدنے کا بھی کہا گیا تھا۔ بھارت میں کیا مسلمانوں کے لیے حالات انتہائی ناسازگار ہو چکے ہیں یا یہ چند ریاستوں کا مسئلہ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں قربان علی سے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان نفرت انگیز تقاریر پر بھارتی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، جسے چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سن رہا ہے۔ قربان، بھارت میں سیکولر اور معتدل سوچ رکھنے والے غیر مسلم سیاسی اور سماجی حلقے جو ہیں وہ بھی ہریدوار میں ہونے والے ہندو سادھوؤں کی طرف سے یہ جو بعض تقاریر ہوئیں ان کو انتہائی اشتعال انگیز اور تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کیا رد عمل ہے؟ اگر کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، دراصل یہ واقعہ گزشتہ ماہ بلکہ گزشتہ برس دسمبر ماہ میں 17 سے 19 تاریخ کو جو یہ سو کالڈ دھرم سنسد ہوئی ہریدوار میں، اس وقت سامنے آیا، اور جن تقاریر کا آپ نے ذکر کیا، جو قابل اعتراض باتیں کی گئیں یا ایسی باتیں کہی گئیں کہ جس سے سماج میں تقسیم ہو، نفرت بڑھے اور جینوسائیڈ کی باتیں کہی گئیں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ مقامی انتظامیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ انہوں نے FIR تو درج کی، لیکن کوئی گرفتاری کل سے پہلے تک نہیں ہو پائی تھی۔ لہٰذا میں اور میرے ساتھ ایک انجنا پرکاش ہیں، سینئر ایڈوکیٹ اور پٹنہ ہائی کورٹ کی سابق جج ہیں، ہم لوگ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تحت سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ سے ہم نے گزشتہ پیر کے روز یہ درخواست کی کہ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ ہو۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اس کی ہیئرنگ کی اور اس میں 10 دن کا نوٹس دیا۔ اس میں 3 پارٹیاں ہیں جو ہم نے جن کو ریسپونڈنٹ بنایا ہے۔ اس میں مرکزی حکومت کی ہوم منسٹری ہے، دہلی جو اس وقت کیپٹل ہے ہندوستان کی، اس کے پولیس کمشنر کو، کیونکہ کچھ واقعات دہلی میں بھی ہوئے تھے، اور اتراکھنڈ جو ایک صوبہ ہے اس کے یہ شہر ہریدوار میں یہ واقعات ہوئے، تو اتراکھنڈ کی حکومت کو۔ اب ان تینوں حکومتوں کو اور ان کے جو آرگنائزیشن ہیں ان کو یہ جواب داخل کرنا ہے کہ یہ جو آئین کے خلاف، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو باتیں کہی گئیں، ملک میں سماج میں نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا، ان کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا۔ تو نتیجہ ایک چیز اگر ہم اس پروگرام میں دیکھیں تو دلی BJP کے جو سابق ترجمان تھے انہوں نے بھی شرکت کی، اس سے پہلے بھی برسر اقتدار پارٹی کے ارکان اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال کر چکے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کے خلاف اس ضمن میں کبھی کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ نہیں، افسوس کی بات یہی ہے کہ کارروائی ہوتی نہیں ہے۔ کاغذی خانہ پوری تو ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی گرفتاری ہو، وہ جیل جائیں اور قانون کی بالادستی ہو، وہ نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، جس میں آرمی کے سابق چیف بھی ہیں، نیوی اور ایئر فورس کے بھی سربراہ سابق، ان لوگوں نے، اور 200 سے زیادہ بہت ہی پرومیننٹ لوگوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس میں سو موٹو کوگنیزنس لے، لیکن وہ نہیں لیا۔ تو اس لیے ہم کو ایک چیز اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے، انتہا پسند نظریات پر مبنی واقعات اب کچھ زیادہ ہونے لگے ہیں انڈیا میں۔ حال ہی میں بھارت کی کچھ ریاستوں میں انتخابات کا بھی اعلان ہوا ہے، تو کیا آپ ان کو انتخابی سیاست سے جوڑتے ہیں؟ یقیناً، اور گزشتہ 7 برسوں میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے، خاص کر کے مائنورٹیز کے خلاف، اور اس میں مسلمان، عیسائی اور سکھ، بودھ، جین، یہ سارے لوگ شامل ہیں۔ ان سب کے خلاف بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ لنچنگ ایک نیا ٹرم ایجاد ہوا اور اس کے تحت کافی لوگوں کی موت ہوئی، ان کو مارا گیا۔
कार्रवाई कुछ जगह पे हुई, कुछ जगह पे नहीं हुई, एक सर्द महरी का भी माहौल है। तो इसलिए अब हमें उम्मीद ये है कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट मुल्क का इसमें इन्वॉल्व हुआ है और उसने पूरी अपनी निगरानी में सारे मामले की देखभाल शुरू की है। तो और नोटिस जारी अदलिया की किए हैं। जानिब से कुर्बान, लास्ट पे मैं, वक्त की कमी है, क्विकली जानना चाहूँगा, अदलिया में जो पटिशन आपने दायर की है, क्या रिमार्क्स हैं आला अदलिया के इस हवाले से, और क्या इस तरह की अपीलें दीगर मजहबी जमातों की, मजहबी अक़लियतों की तरफ से भी की गई हैं, ख़ास तौर पर मसीही बरादरी जिसका आपने जिक्र किया, या जैन कम्यूनिटी की तरफ से? जी जी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं और हो सकता है कि वो सारी अपीलें अब इस हमारी अपील के साथ में मिला दी जाएं और उनकी समाअत साथ साथ हो। लेकिन ये एक बड़ी बात हुई है कि एक हफ्ते से भी कम वक्त में न सिर्फ ये कि हमारा पिटीशन एडमिट हुआ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की और अगले 10 दिन में, यानी अब तो 5-6 दिन, 22 जनवरी तक हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में कोई सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि इन ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो समाज में नफ़रत और तशद्दुद का माहौल पैदा करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली आपका हमसे बात करने का और इस हवाले से हमें अपडेट करने का कि इस वक्त सिचुएशन क्या है इंडिया में।